سپریم کورٹ کا اصغر خان عمل درآمد کیس بند نہ کرنے کا فیصلہ۔ وہ کیا ذرائع تھے جس سے علیمہ خان نے اربوں کی پراپرٹی خریدی؟ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا سوال۔ علیمہ خان کبھی وزیر اعظم نہیں رہیں، انہوں نے تمام جائیداد ظاہر کی ہوئی ہے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جواب۔ علیمہ خان کے خلاف جے آئی ٹی بنائی جائے، پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا مطالبہ۔ حکومت اور اپوزیشن میں بڑھتی ہوئی محاذ آرائی کہاں تک جائے گی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی سے، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ And a very warm welcome to the show. سپریم کورٹ نے اصغر خان عمل درآمد کیس بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑا فیصلہ یہ، اصغر خان کے اہل خانہ نے عدالت سے اس کیس کو جاری رکھنے کی درخواست کی تھی، جبکہ اس سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں FIA نے سفارش یہ کی تھی کہ یہ کیس بند کر دیا جائے۔ اس پر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے تھے۔ آج عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو جاری رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے FIA اور سیکرٹری دفاع سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ عدالت نے کہا سپریم کورٹ میں اصغر خان کیس 1996 میں دائر ہوا تھا۔ مرحوم اصغر خان کا موقف تھا کہ صدر غلام اسحاق خان کی ہدایت پر ایوان صدر میں 1990 کے انتخابات کے الیکشن کے لیے الیکشن سیل بنایا گیا تھا۔ الیکشن سیل میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور DG ISI اسد درانی شامل تھے۔ 1990 کے انتخابات میں بینظیر بھٹو کو شکست دینے کے لیے ISI کے سیاسی ونگ نے مبینہ طور پر مہران بینک کے یونس حبیب کے ذریعے سیاستدانوں میں 14 کروڑ روپے تقسیم کیے تھے، جس سے عوام کو شفاف انتخابات اور حق رائے دہی سے محروم رکھنے کی جو تھی وہ روگردانی کی گئی تھی۔ 16 سال بعد عدالت نے سال 2012 میں کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جو کہا وہ یہ کہ ریٹائرڈ جنرلز یعنی جنرل مرزا اسلم بیگ، جنرل اسلم درانی اور مہران بینک کے سربراہ یونس حبیب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رقم وصول کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف FIA کو تحقیقات کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ عدالت کی جانب سے کہا یہ گیا تھا کہ اس کیس میں کافی ثبوت جمع کیے گئے ہیں، لہٰذا FIA فنڈز وصول کرنے والوں کے خلاف ٹرائل کے لیے مقدمات کی تیاری کرے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دفعہ دوبارہ ٹائم بائی کیا گیا، وقت نکل گیا، اور پھر اب ایک بار پھر یہی کیس اس کی بازگشت ہم سن رہے ہیں۔ I'll come to you جنرل صاحب، جنرل امجد شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ FIA کی سفارش کے باوجود سپریم کورٹ کا اصغر خان کیس بند نہ کرنے کا فیصلہ کس حد تک درست ہے؟ کیس جو ہے وہ تو بہر صورت کسی منطقی انجام تک جانا چاہیے، اور عدالتی کارروائیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور جہاں کہیں کیس بند گلی میں چلا جائے اور اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ شاید محکمانہ کوششوں میں کچھ کمی تھی، آپ نے تحقیقات پوری طرح نہیں کی، اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اب چیز اس میں یہ ہے، جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیسے دینے کا قصہ یہ شروع اس وجہ سے اس طرح ہوا کہ جنرل اسد درانی نے ایک ایفیڈیوٹ دیا، اور ادروائز اس کے علاوہ تو ریومرز تھیں کہ یہ پیسے بانٹے نہیں بانٹے، کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا، لیکن جنرل اسد درانی نے ایک حلفیہ اپنا بیان دیا جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ پیسے ہم نے بانٹے تھے یہ پیسے، اور انہوں نے اس میں لوگوں کے نام بھی بتائے کہ کس نے کتنا لیا۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر جنرل اسد درانی سچ بول رہے ہیں اور ان کے سچ کی بنیاد پہ یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے پیسے بانٹے، یعنی پیسے دینے کا کام اگر انہوں نے کیا یہ مان لیا جائے، تو پھر لینے والے کے بعد جو وہ بتا رہے ہیں وہ بھی سچ ہے۔ پیسے دینے کا معاملہ اگر ان کا سچ ہے، ان کے ایفیڈیوٹ پہ ہم اتنا اعتبار کر رہے ہیں، تو اس ایفیڈیوٹ میں جن کے نام دیے ہوئے ہیں وہ مانے نہ مانے وہ بھر صورت ایک سچ ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ تو، یا جنہوں نے وصول کیے ہیں وہ تو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک غلط کام ہوا، اسد درانی صاحب نے غلط کام کیا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی غلطی تسلیم کر لی، جن لوگوں نے لیے وہ غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو کم از کم مورل کریج سے اتنی ہونی چاہیے۔ اس میں اور مزید تحقیق کافی نظر آتی ہے، کیونکہ اسد درانی صاحب نے بھی خود سے تو نہیں دیے ہوں گے پیسے، کہاں سے پیسے دیے، کس فنڈ سے دیے، پھر تو اس میں اور بہت سارے لوگوں کے کھاتے کھلیں گے۔ فنڈ تو وہی تھا جو 14 کروڑ کی بات ہم کرتے ہیں، ٹھیک،
لیکن 14 کروڑ جو ہے وہ آگے جب تقسیم کیا گیا تو وہ تو تقسیم ہوا لوگوں کے ذریعے. ٹھیک ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں, بڑے بڑے پالیٹیشنز کے نام. اب جو نام ہے اس میں موجود ان لوگوں کا اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیے, تو اگر انہوں نے نہیں لیے تو پھر کسی نے دیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیس اس وجہ سے خراب ہو رہا ہے. ٹھیک, اگر آپ دینے والے کا قصہ صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو سزا ہونی چاہیے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ پیسے بانٹے, تو پھر آگے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جن کے نام وہ بتا رہے ہیں وہ بھی درست ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے پھر اس کو پوری طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کی تحقیق کرنی چاہیے. ان کو لا کے آپ پکڑ کے لے کے آئیں, ان سے باقاعدہ انٹروگیشن کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ کیس واقعی آگے بند گلی میں چلا جائے. رائٹ, سلیم بخاری صاحب, یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی تو پیسے نہیں پکڑا سکتا. اگر ایک طرف یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پیسے دیے, مگر دوسری طرف کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے لیے, تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو آگے چلانے کا؟ دیکھیے فریہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھنا ہوگا کہ کس کیپیسٹی میں ان جنرل صاحب نے یہ پیسے تقسیم کیے تھے, کیا وجہ تھی, کیا فوج کے لیے یہ پیسے تقسیم کرنے کا کوئی جواز موجود تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ اس کیس میں دو بہت سینئر جنرلز کے نام ہیں, جن میں خود اسلم بیگ صاحب جو فارمر چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور جنرل اسد درانی جو ISI کے چیف رہے ہیں, یہ ساری باتیں اس کیس میں ڈیلے کا باعث بنی ہیں. اگر یہ کیس کسی سویلین پر ہوتا اب تک اس کے مردے شردے سب دفنو دیے گئے ہوتے. جو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے, مجھے اس سے بڑی پریشانی لاحق ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے یا ثابت ہو جائے کہ فوج نے IGI بنانے کے لیے پیسے تقسیم کیے تھے, فوج کے اوپر اس کا بہت منفی اثر جائے گا. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں اس کا کون سی آرٹیکل کی روح سے یا کس جواز سے فوج کو سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرنے چاہیے. اب آپ الزام اس کا جس پر مرضی دھر لیں, لیکن the fact remains کہ دو جنرل جو ببانگے دہل یہ کہتے رہے کہ ہم نے بنائی تھی IGI, ایک کا نام اسلم بیگ ہے اور دوسرے کا نام تھا جنرل حمید گل. لیکن having said that, مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کیس کے آگے نہ چلنے کی وجہ نہ تو یہ ہے کہ اس میں گواہ نہیں تھے اس لیے کہ ایفیڈیوٹ موجود ہے. اصغر خان ایک ریسپیکٹیبل آدمی تھے, انہوں نے کیس دائر کیا تھا, ان کے پاس اپنے جواز اور ثبوت موجود تھے. اس کی انویسٹیگیشن میں یہ پروسیڈنگز اس کی آگے کیوں نہیں چل سکی, میں آپ کو اس کی بنیادی وجہ تو بتا چکا ہوں. جی میں آپ ایک منٹ ذرا جی میں ایک منٹ اور ذرا اگر آپ اجازت دیں جن صاحب, گزارش یہ ہے, میں آپ کی وساطت سے بھی یہ جاننا چاہوں گا خود کہ اگر اس کیس کی بنیاد کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ فیکٹس اور حقائق کی بنیاد پر تھا, تو پھر فوج کے بارے میں بہت سیریس سوال اٹھیں گے. اس کا جواب اگر آپ مناسب سمجھیں. نہیں سوال نہیں اٹھتے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں. جنرل صاحب, اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک جنرل تعصب جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, یہ تعصب موجود ہے کہ کیونکہ جنرل کے نام ہے اس لیے میں وضاحت دے دوں جی میں وضاحت دے دوں تو پھر آپ آگے چلیے. دیکھیں, یہ جب یہ کیس ہوا, اسد درانی صاحب اس وقت امبیسڈر تھے جرمنی میں, وہاں محترمہ نے بھیجا ان کے پاس رحمان ملک کو اور ان کو کہا کہ اسد درانی نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اس طرح پیسے بانٹے گئے تھے, آپ ان سے ایفیڈیوٹ لے کے آئیں. یہ ایفیڈیوٹ جب ان سے لے لیا گیا اور انہوں نے والنٹریلی دیا, جب ایفیڈیوٹ آ گیا تو GHQ کو خط لکھا گیا کہ ہم ٹرائل کرنا چاہتے ہیں جنرل اسلم بیگ کا. لہذا یہ چیز میں موجود تھا, میں اس وقت اس کانفرنس میں موجود تھا, جنرل وحید کاکڑ نے چیئر کی وہ کانفرنس, اور وہاں یہ ڈسکس ہوا کہ جی یہ محترمہ نے لیٹر لکھا. محترمہ اس وقت پرائم منسٹر بن چکی تھی. یک زبان تمام جتنے کانفرنس میں جنرل سے سب نے کہا جی بالکل ٹرائل ہونا چاہیے. فوج میں سوال کیسے اٹھے گا, فوج نے لکھا ہوا یہ بھیجا, لیکن یہ ساتھ کہا کہ یہ جنہوں نے وصول کیے ہیں وہ برابر کے مجرم ہیں, ان کا بھی ٹرائل کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا, فوج میں میسج جائے گا کہ آپ ایک شخص کو نشانہ بنا رہی ہیں, ٹارگٹ کر رہی ہیں. لہذا یہ جب جواب دیا, یہ لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں. جب یہ جواب لکھ کے بھیجا GHQ نے, نصیر اللہ بابر لے کے آئے تھے, نصیر اللہ بابر کے ہاتھوں جواب گیا, تو پھر انہوں نے چونکہ سیاستدانوں کے خلاف یہ نہیں کرنا تھا کیس, تو یہ قصہ پہلے لٹکا رہا. پھر اس کے بعد آدھی رات کو, رات کے اندھیرے میں, نصیر اللہ بابر اور اقبال حیدر, یہ دونوں جو اس وقت ان کا وزیر قانون تھا,
یہ دونوں گئے اصغر خان صاحب کے پاس اور اس کو سازش میں شریک کیا اور اس کو ساری ڈاکومنٹس دی, اس کو پیسے دیے کہ یہ آپ کیس کریں. یہ چیزیں موجود ہیں, اقبال حیدر کا بیان موجود ہے. مجھے بھی بولنے دیجیے ایک منٹ. یہ چیزیں جو ہے یہ کیس سمجھنے کی بات ہے. آج ان لوگوں میں آج آپ کو وہ آرمی آفیسر اپنا ایفیڈیوٹ دے کے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. ان حضرات میں کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے جنہوں نے پیسے لیے کھا گئے, اور آج اتنی جرت نہیں ہے کہ آ کے کہیں جی ہم نے لیے تھے, ہم سے غلطی ہو گئی, معافی دے دیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اگر پیسے دیے تو کسی نے لیے, اگر پیسے لیے نہیں تو پھر دیے بھی نہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, مجھے کوئک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, صداقت عباس صاحب بھی ہیں. میں صرف ایک جملہ, لیٹ می کم بیک تاکہ آپ کی بات میں مخلا. جی ایک جملہ کہہ لیں. میں صرف یہ عرض کر, کم بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. بخاری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, سو پلیز. میں مختصر میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں تو آخری آدمی ہوں گا جو یہ مانوں گا کہ فوج کسی اس قسم کے منفی کام میں پڑ سکتی ہے, مگر مشکل یہ ہے کہ ایفیڈیوٹ دینے والا بھی ایک جرنیل ہے, جس کے اوپر الزام ہے اسلم بیگ وہ بھی ایک جرنیل ہے, جس نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا وہ سابقہ آرمی چیف ایئر چیف ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیوں پھر اس مقدمے کی پروسیڈنگ کر کے کال اسپیڈ کے مطابق ان سیاستدانوں کو ایکسپوز کیا جائے جنہوں نے پیسے لیے. مگر مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں جنرل صاحب کہ کیا پیسے دینے والوں کا جرم ثابت کر کے, لینے والوں کا جرم ثابت کر کے دینے والوں کے اوپر سے ہر قسم کا ملبہ اتر جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے. کہا یہ گیا تھا, جو لکھا ہوا لیٹر جی ایچ کیو سے گیا تھا جس پہ رائے مانگی ہوئی تھی انہوں نے, اور اس کے جواب میں لیٹر گیا تھا, اس میں ہم نے کہا تھا, جی ایچ کیو نے یہ لکھا تھا کہ بالکل دونوں حضرات پہ ضرور مقدمہ چلایا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا اس کا وہ بھگتیں, ان کو سزا دی جائے. لیکن کیونکہ لینے والے اتنے ہی مجرم ہیں, آپ صرف آدھے کا ٹرائل کریں گے. پہلے تو آدھے کا ٹرائل کرنے سے نہ تو آپ کی سیاست صاف ہوگی, نہ آپ کا سسٹم صاف ہوگا, اور نہ ہی انصاف ہوگا. دینے والا اگر کہتا ہے میں نے دیے اور لینے والا کو نکلتا ہی نہیں باہر, تو پھر دینے والا کہہ سکتا ہے جی جب لینے والے نہیں ہیں تو میں نے بھی نہیں دیے, آپ مجھے کس بات کا پکڑ رہے ہیں؟ اگر دینے والے نے دیے ہیں تو لینے والا بھی تو سامنے آئے نا. اصل قصہ تو یہ ہے, اگر لکھ کے انہوں نے دیا کہ جی میں نے پیسے دیے اور یہ سچ سمجھا جا رہا ہے, تو باقی کا بھی سچ سمجھا جائے نا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دیے. 14 کروڑ تک بھی پورا ہوتا ہے. بٹ ایکولی دونوں کا قصور ہوگا. آپ آدھے سچ کو مانتے ہیں اور باقی آدھا سچ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں جی وہ نہیں مانا جا سکتا. ٹھیک ہے, اس میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ کیسے مسئلہ ہوگا؟ پکڑے ان لوگوں کو, لا کے ان کی انٹروگیشن کرائیں, آپ کو بتائیں گے پیسے لیے ہم نے. ان کو گھروں میں جا کے اگر پوچھیں گے تو وہ تو نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی بھی. یہ مسئلہ ہے سارا. آپ ان کو محبت پیار سے گولیاں کھلا کے پوچھ رہے ہیں, وہ نہیں بتا رہے آپ کو. نہیں تو مشرف جن صاحب, مشرف صاحب کو چاہیے تھا نا کہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا دیتے. مشرف کے دور میں یہ کیس اٹھا ہی نہیں. کیوں نہیں اٹھا؟ یہی تو افتخار صاحب نے, یہی تو ایشو ہے. دیکھیں جی کہ یہ کیوں نہیں اٹھا. میاں نواز شریف بھی آیا بعد میں, اور میاں نواز شریف آیا تھا بعد میں, وہ اٹھا لیتا. ان کا اپنا نام ہے اس کے اندر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں مشرف کی اس لیے کہ صرف چونکہ فوج کا نام آ گیا اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ مشرف اٹھاتا. بھائی اس سے پہلے میاں نواز شریف بیٹھا ہوا تھا, اس نے کیوں نہیں اٹھایا؟ رائٹ, کیس تو 1996 میں ہو گیا ہوا تھا. یہ دس از ارسپیکٹو کہ کس نے اٹھایا, یہ معاملہ اب اٹھ چکا ہے. سو اس کو آگے وے فارورڈ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے میرے پاس. صداقت بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. انہوں نے یہ کہا کہ اصغر خان کیس ریویلز ویوڈلی ہاؤ PMLN is the creation of the establishment and funded by them, and the case also shows how the Ladla was protected and this open and shut case was not heard by the Supreme Court for 2 decades. یہ 9 مئی 2018 کی ان کی ٹویٹ ہے. ابھی کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟ بہت شکریہ جی. بالکل موقف ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ دونوں پارٹیز انوالوڈ ہیں. اگر ایک پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم نے دے دیے
تو آپ باقیوں کو بلا کے منوائیں اور کیس کو پروسیڈ ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر ایف آئی اے کو کوئی مشکل آ رہی ہے جیسے آج کورٹ میں پروسیڈنگ میں ہوئی تو وہ عدالت کسی اور کو بھی یہ کیس ریفر کر سکتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا, کچھ لوگ یہاں پہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک, ایک طرف چلیں ملازمین تھے وہ ریٹائر ہو گئے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, لیکن کچھ لوگ تو ساری زندگی ہمارے بادشاہ سلامت اور ہمارے قائد اور ہمارے محبوب لیڈر بنے ہوئے نا. تو جن کو جو پیسے لے کے ریاستی پیسے پہ جنہوں نے سیاست کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا قصور ہے, اس کو پروسیڈ آگے ہونا چاہیے. اور ادروائز تو لوگوں کو شک رہے گا کہ شاید کوئی پاورفل لوگ ہیں اور ان کو بچایا جا رہا ہے. سو آپ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کیس نہیں, بالکل یہ اخلاقی طور پہ کوئی بھی لا اوبیئنگ آدمی یہ نہیں مان سکتا. آئی ڈونٹ نو دا ٹیکنیکلٹیز کہ ٹیکنیکلی اس میں کیا کیا کون کون سی چیز لیپس کر گئی ہے, کون کون سے قوانین, میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں. اصولی طور پہ پوچھ کر ہی کہا ہوگا نا کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں مقدمہ. دیکھیں اخلاقی طور پہ تو یہ کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا موقف جو کل تھا وہی آج ہے, موقف تو ٹائم سے نہیں بدل سکتا نا. ایک زیادتی ہوئی ہے اور نواز شریف یا شہباز شریف یا کسی بھی سیاستدان نے پیسے لے کے الیکشن لڑے تو ان کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹی لکھ کے اس نے دے دیا ہے تو وہ لکھا ہوا صحیح سمجھ جانا چاہیے, تو پھر دوسری پارٹی کو انکار کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ میں نواز شریف کی داڑھی ایف آئی اے کے ہاتھ میں نہیں دیتا. یہ آخر میں تو موقع تو مل سکتا ہے نا, کوئی میرا نام لکھ دے, آپ کا نام لکھ دے, اس میں ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر طریقے سے. صرف کس اس میں انویسٹیگیشن کی بات کریں نا, جن کے نام ان کو بلا کے انٹیروگیٹ کرنا چاہیے. اگر پیسہ بھی پے ہوا ہے اور جو پے کرنے والے لوگ انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے, کیس سپریم کورٹ میں آیا ہے, تو دوسری پارٹی کو بلا کے انٹیروگیٹ کرنا. ایف آئی اے اپنا یا کوئی بھی ایجنسی ان کو بلائے, جو تو ایک طریقہ کار ہے, انٹیروگیٹ کرے اور ڈیسائیڈ کرے کس نے کتنے بانٹے. ٹھیک ہے, اس میں جو نام ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں سلیم بخاری صاحب, کچھ میں دہرا دیتی ہوں. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کا سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ, جام صادق علی سابق وزیر اعظم, محمد خان جنیجو کے 25 لاکھ, عبدالحفیظ پیزادہ 30 لاکھ, صبغت اللہ پیر پگاڑا 20 لاکھ, مظفر حسین شاہ 6 لاکھ, الطاف حسین اس وقت 2 کروڑ روپے لکھا ہوا ہے, جاوید ہاشمی صاحب کا بھی نام ہے اس میں, میاں نواز شریف 60 لاکھ مختلف ادوار میں. یہ پھر اس کے علاوہ رقوم کی تقسیم کے بعد باقی ایماندار رقم سے یہ بھی کہا گیا کہ مرزا اسلم بے کی تنظیم فرینڈز میں 3 کروڑ روپے آئے, ایم آئی یونٹ پنجاب کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. یہ بڑے بڑے نام ہیں بخاری صاحب, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا کیا مشکل ہے؟ فریحہ, اصل بات یہ ہے کہ اگر اس کی انویسٹیگیشن سنجیدگی کے ساتھ شروع ہوگی تو پھر بات جائے گی پہلے تو آئی جی آئی بنی کیسے. یہ پیسے کی تقسیم تو بہت بعد کا عمل ہے, پہلے یہ بھی کاغذوں میں ثابت شدہ ہے. سابقہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بنائی تھی انہوں نے پیٹ ٹھوک کے کہا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے بنائی تھی, نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا تھا, جو کہ میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن چونکہ یہ بات وہاں تک جائے گی کیونکہ پہلے آئی جی آئی بنے گی تو پھر اس کے لیڈروں میں پیسے تقسیم ہوں گے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بٹ ان اینی کیس بخاری صاحب ایز این اینالسٹ یہ ہوگا تو امبیرسنگ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لیے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ڈاؤٹ کہتے ہیں. اگر یہ والا کیس آگے تک جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا. گزارش یہ ہے, نواز شریف کو تو اب ڈسون کیا جا رہا ہے نا, ورنہ وہ کس کی پیداوار تھے آپ بھول رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا اس کو کس نے بنایا تھا, تو یہ ہمارے سروں کے اوپر تھوپ کے ہم ہی سے جواب دہی ہو رہی ہے. تو کرے نا اپنی ذمہ داری لینا. آئی جی آئی میں نے بنائی تھی. دیکھیں بخاری صاحب, پولیٹیکل ہونا, پولیٹیکل معاملات یہ بھی بہت غلط ہے, لیکن ڈائریکٹ کیش پکڑ کے اس کو الیکشن لڑنا وہ تو بالکل اخلاقیات اور فائنینشلی ہر لحاظ سے آپ کو بہت ہی بیڈلی ایکسپوز کر. آپ درست کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب میری عرض سنیے. بخاری صاحب میں عرض کر رہا ہوں, اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو پیسے دینا چاہوں کہ آپ میرے لیے یہ کام کر دیں, اگر آپ بکاؤ نہیں ہیں تو آپ نہیں پکڑیں گے کبھی بھی. سر جی کس نے کہا بکاؤ؟ منڈی میں لگے ہوئے ہیں, مارکیٹ میں آپ اویلیبل ہیں, اگر آپ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور آپ کا کوئی بھاؤ ہے لگا ہوا تو پھر ہی آپ لیں گے نا. بھائی صاحب مجھے تو اس ایماندار سیدھے ساتھ آدمی ہے تو آپ کبھی بھی ایک پیسہ نہیں پکڑیں گے, آپ کہیں گے میاں جا اپنا کام. جن صاحب ہماری ایک طویل عرصے سے جو پود ہے نا سیاستدانوں کی, وہ کس کی تخلیق شدہ ہے آپ کو سارا کچھ پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے وہ سارا کچھ. گزارش یہ ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, گزارش یہ ہے میری, پہلے میں یہی مجھے گزارش کر لینے دیں جی کہ جس کو پیسے دیے جا رہے تھے آسمان سے تو اترے نہیں تھے, نہ وہ پیرا ٹروپرز تھے,
کسی نے تو ہمارے سر پر ان کو تھوپا تھا جو آج ہم رو رہے ہیں ان کے لیے کہ جی انہوں نے تباہ کر دیا ملک کو, لوٹ کے کھا گئے, بیڑا غرق کر دیا. وہ جناب علی بخشش تو کسی کی تھی نا, اس وقت وہ ٹھیک تھا, بعد میں وہ ٹھیک نہیں رہا. پھر اب اس کے بعد بھی بہت ساری کہانیاں پھر چل نکلیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے جنرل صاحب کہ فوج کی, میں جملہ پورا کر لوں, میں ایز اے پاکستانی خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی فوج کی نہ بدنامی کسی صورت میں منظور ہے, نہ میں اس کے اوپر کسی قسم کا ملبہ ڈالنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ آج ہم یہ جو بات کر رہے ہیں, صاحب ہم یہ بات تو مان لیں کہ یہ صرف فوج کا معاملہ نہیں ہے, اس میں فوج کے ساتھ ساتھ ایک پورا پولیٹیکل سیٹ اپ بھی ہے, یہ سب کا معاملہ ہے. میں بھی پریا, یہ بخاری صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, وہ میں بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اوکے, یو ایگری ود چیز یہ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ جنہوں نے دیا وہ تو اپنا جرم مانے بیٹھے ہوئے ہیں. جھگڑا تو سارا وہ ہے کہ جنہوں نے لیے وہ نہیں مان رہے. جو دینے والے ہیں ان کا تو جی ایچ کیو نے بھی لکھ کے دیا تھا کہ ان کے خلاف کیس چلا, اور وہ بھگتتے رہے ہیں روز تاریخیں بھگتتے رہے ہیں. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے, اصل قصہ یہاں پہ وہ ہے کہ خوش دلی سے, جنرل صاحب خوش دلی سے تو نہیں, ایک منٹ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ آج بھگت رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے بھگت رہے ہیں, ان سے بھی تو زبردستی منوایا جا رہا ہے نا. تو پکڑے ان سب کو, لائیں ان کو پکڑ کے لا کے. میری اب سنیے, جی جی, یہ زبردستی نہیں ہے, یہ والنٹری ہے. جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جبرن نہیں دیا کسی نے, وہ امبیسڈر تھا اس وقت جب اس نے لکھ کے دیا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا. یہ آپ بات سمجھیں, کسی نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا. بخاری صاحب ایک اور بات ہے, آج ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. بخاری صاحب اخلاقاً اپنی غلطی مانتا ہے, اخلاقاً. بخاری صاحب ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. یہ جو لوگ ہیں جن پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں, یہ کوئی انہوں نے چوری چکاری نہیں کی, یہ تو پتہ نہیں کون سی کہاں سی بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ ابتدا سے ہی اس ریاست کے پیسے, یعنی جس طرح کہ آپ کرائے کے آپ کرمنل ہوتے ہیں اس طرح لے کے تو یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ ایک طرف کی پارٹی مان چکی ہے, دوسری طرف کی پارٹی جو اس سے آج تک اس ملک کے ساتھ معاشری جرائم کرتی رہی. آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ شاید مارشل لاء نہیں, اگر آپ ماضی میں جائیں, سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے لوگوں کو غریب کرنے کا ہے, اس ملک پہ قرضوں کا بوجھ لادنے کا ہے. اور قرضہ اتنا کہ ایک پاکستانی کے اوپر 1.5 لاکھ کے قریب قرضہ ہے, اور وہ قرضہ کہاں گیا؟ وہ اس طرح کی ٹیکس پیئر کا پیسہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ جواب دے روپے لوٹے جا رہے ہیں. لینے والا بھی دینے والا ہے, وہ کرپشن کی جنگ ہے. یہ چیز میں اس چیز کو انڈورس کرتی ہے. اوکے, وی ول ریپ اٹ اپ. آئی تھنک سب کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. تفتیش ہوگی کیسے, اس کے اندر جو پہلو ہیں اس پہ ہم یقیناً آنے والے دنوں میں بات کریں گے. لیکن ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ جو سیاست کے میدان میں تحریک انصاف مسلم کے درمیان اب ہم ایک محاذ رائی دیکھ رہے ہیں احتساب کے اوپر, وہ مزید شدت اختیار کری ہے. تحریک انصاف کے رہنما مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر کرپٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعظم ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ پر اب جوابی طور پر بدعنوانی کے الزامات لگانا شروع کر دیے گئے ہیں. الزامات پاک لین فلیٹوں سے ہوتے ہوئے علیمہ خان کی ایک امریکہ میں جائیداد تک پہنچ چکے ہیں. لفظی جنگ پارلیمنٹ کے ایوان سے لے کر دور تک ہمیں نظر آ رہا ہے, ٹویٹر کے محاذ پر نظر آ رہی ہے کہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. آج مسلم لیگ نون کی لیڈر نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا, اور یہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, کیا تھے وہ ذرائع جس سے علیمہ باجی نے اربوں روپے کی پراپرٹی خریدی. اینڈ obviously there's a pun. کیا تھے ذرائع کے اوپر ایک پن ہے, کیونکہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اصل میں علیمہ باجی عمران خان کی بے نامی دار ہیں. ذرائع کا سراغ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ اور نمل کے بورڈ میں. کب بنے گی GIT؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاع فواد چودھری نے بھی ٹویٹ میں ہی یہ کہا کہ جب زندگی میں خود کوئی ٹکے کی بھلائی کا کام نہ کیا ہو تو شوکت خانم اور نمل جیسے اداروں کو متنازع نہ بنائیں. وہ بھی اپنی مرحوم سیاست کو نئی زندگی دینے کے لیے علیمہ آپا ملک کی وزیر اعظم نہیں رہی, اور تمام جائیداد انہوں نے خود ڈکلیئر کی ہے. آپ کی سیاست اب جھوٹی کہانیاں گھڑنے تک ہے. بخاری صاحب, کتنا جواب دہ ہے علیمہ خان صاحبہ اس وقت؟ بات بتاؤں, جس طریقے سے بنیادی نعرہ جو ہے تحریک انصاف کا وہ احتساب سب کا ہے, یہ نعرہ بہت ہی پذیرائی حاصل کر چکا تھا پاکستان کے اندر. کوئی ایک ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پروائزو یہ بھی ہے کہ انصاف ہو تو نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے, شفاف ہو اور سب کا ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خاص پارٹی یا ایک دو خاص پارٹیوں کے بارے میں
جو کچھ کہا جائے اس کو مان کے ان کے اوپر تو پروسیڈنگ شروع ہو جائے, اور حکومتی سائیڈ کے اوپر اگر کسی پر الزام ہے تو اس کو خاموشی کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے کہنا چاہیے خود پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ جناب ٹھیک ہے کیجئے آپ ان کا بھی. یہ جو خاموشی ہے یہ پھر اس نعرے کو انڈرمائن کر دیتی ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے بھائی, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, تو نیب کر رہی ہے. اگر نیب کر رہی ہے تو پھر نیب اس معاملوں میں خاموش کیوں ہے؟ یہ جو دوہرا پن کہہ لیجئے یا یہ جو دو طرفی پالیسی ہے اس نے اس پورے پروسیس کو انڈرمائن کیا ہے. آپ یہاں نہیں کہہ سکتے یا کوئی نہیں کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اس احتساب کے بارے میں باہر کیا لکھا جا رہا ہے, باہر کیا کہا جا رہا ہے, وہ بھی سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. میرا صرف مطالبہ نہیں ہے, میرا صرف مشورہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت چونکہ سمجھتی ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کی خرابیاں نہیں ہیں جس طرح کی پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں ہے, تو ان کے جتنے بھی لوگوں پر کوئی الزام لگ رہا ہے اس کو بھی ایون ہینڈڈلی ڈیل کرنا چاہیے. That's all my argument. Right, I know Abbasi صاحب, you really want to answer that. مجھے موقع دے, میں ایک بڑا ریلیونٹ مگر جنرل صاحب تو میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اس پہ. اچھا میں آپ اوکے جنٹلمین, جنرل صاحب بہت مزے کے ساتھ, اور عباسی صاحب بھی مجھے وقفے کی پہ جانے اسے کہہ رہے ہیں ویری شارٹ بریک, واپس آتے ہیں پھر عباسی صاحب اور جنرل صاحب سے اس پہ رائے لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. صداقت عباسی صاحب, آپ اس کے اوپر جواب دینا چاہیے تھے, لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید یہ آپ لوگوں کو پارٹی کو جواب نہیں دینا چاہیے. جب آپ لوگ کہتے تھے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کی پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کو آ کے جواب نہیں دینا چاہیے, مگر اب آپ خود بھی یہی کر رہے ہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی, پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے. اگر جب اعظم سواتی صاحب پہ کیس آیا تو سب لوگوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ دیکھنا یہ کر گئے, گائے چلی گئی, یہ ہو گیا. لوگ پولیٹیکلی آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے کیا تھا, کسی لوگوں نے نہیں کچھ کہا. بات کی بخاری صاحب, میں نے آپ کی بات کا جواب دینا ہے. نہیں بخاری صاحب مجھے بات جواب, وہ جو بخاری اعظم سواتی والی وہ ساری چیف جسٹس صاحب کی تھی, وہ کسی سیاسی بندے نے کوئی الزام نہیں لگایا. نہیں لیکن میں ذرا میں جو آپ نے سوال لگا ہے, ہم روز فیس کرتے ہیں. اب بخاری صاحب کیا کہتے ہیں, دو بندے آپ نے پکڑے ہیں نواز شریف کے, دو پکڑے ہیں زرداری کے, دو پکڑے ہیں عمران خان کے, تاکہ کوئی احتساب ان کو ہوتا ہوا نظر. میں نے یہ بالکل نہیں میرے کہا, بھائی جو میں نے یہ بالکل نہیں کہا, یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ ایک طرف کے چاہے 200 ہو لیکن دوسری طرف کے دو کو بھی معافی نہیں ہونی چاہیے. بخاری صاحب پور ہے نا, مجھے سنے میں اپنا بات تو کر لوں. کہنے کی بات جو یہ سارے کہہ رہے ہیں, یا ایک واقعہ ہوتا ہے, اسی واقعے میں قتل خدا نخواستہ ہو جائے, کسی دفعہ مجرم کو سزا ہو جاتی ہے موت, کسی کو عمر قید ہوتی ہے, کسی کو 4 سال سزا ہوتی ہے, کوئی بری ہو جاتا ہے. وہ ایکسٹینٹ ہوتا ہے, جس ایکسٹینٹ تک کرائم ہوتا ہے اس کے حساب سے اریسٹ ہوتے ہیں, اس کے حساب سے سزا ہوتی ہے. سنیں نا, اب یہ نہیں ہے کہ ایک خاتون ہے فریال تالپور, ان کو آپ علیمہ خان سے ملا دیں, اور مریم نواز شریف کو آپ علیمہ خان سے ملا دیں. علیمہ خان اور عمران خان کا بظاہر کوئی ذاتی کا جوائنٹ کاروبار نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے, کسی جگہ وہ پبلک آفس میں مریم نواز صاحبہ بھی پبلک آفس ہولڈر, مریم نواز صاحبہ اوپنلی کہہ چکی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی ڈیپینڈنٹ ہیں, ارب ملینز کی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں, باہر کے جو پروفٹ ہیں وہ مریم نواز شریف لے رہی ہیں. آپ مجھے ایک ٹرانزیکشن ثابت کر دیں ماضی میں پچھلے 10 سالوں میں کہ علیمہ خان نے عمران خان صاحب کو کوئی 2-4 کروڑ روپے, جواب دے تو ہیں, جواب دے ہیں, لیکن جس ایکسٹینٹ تک نواز شریف ہیں اس ایکسٹینٹ تک عمران خان نہیں. ایکسٹینٹ کون ڈیٹرمن کرے گا؟ ایکسٹینٹ اس لیے کہ ایک بندہ جو 90s میں آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے الیجڈلی 60 لاکھ روپے لیتا ہے اور آج تک لیتا آ رہا ہے, اور ہر طرف سے شور ہے کہ کرپشن ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ٹاپ پہ وہ بندہ بیٹھا ہے. اس کے بچے جو مریم صاحبہ ہیں یا حسین ہیں, ان کے اربوں کے اثاثے بنتے جا رہے ہیں, جن کے پاس ایک بھی ذرائع سورس نہیں ہے بتانے کا. دس از کرپشن. جس جملہ, علیمہ خان جو عمران خان کی صرف بہن ہے, رشتہ تو ہے لیکن کسی جگہ کٹھا ان کا کاروبار نہیں ہے, ملنا ملانا نہیں ہے, کسی پبلک افیئر میں وہ انوالو نہیں ہے, ان کو آپ اس پیرائے میں نہیں لے سکتے. لیکن پھر بھی وہ اپنی وضاحت کریں, قانون ہے. ایک الزام لگاتے ہیں آپ لوگ عدالتوں کے نظام کو مانیں. یہ آپ کے اور میرے کہنے سے انصاف نہیں ہوگا. انصاف بخاری صاحب وہ ہوگا جس کو عدالت
انصاف کہے گی، وہ ہائی کورٹ ہو، نیب ہو یا سپریم کورٹ ہو، جس پراپرٹی کا ذکر کریے مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ نیو جرسی میں 3 فلیٹس پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی بارے میں ہے۔ یہ پراپرٹی وال سٹریٹ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جائیداد اپنے شراکت دار کے ساتھ علیمہ خان نے 5 اگست 2004 کو خریدی۔ اس جائیداد میں 75% ملکیت علیمہ خان اور باقی 25% کی حصے دار ان کے شراکت دار ہیں۔ اس کی موجودہ مارکیٹ قیمت $30 لاکھ ہے۔ مالی سال 2018 میں اس جائیداد کو گوشواروں میں ظاہر بھی کیا گیا تھا۔ اس کی قیمت $7,58,000 ظاہر کی گئی ہے۔ جی جنرل صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، یہ ریاست مدینہ میں تو سب کا احتساب ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ادارے جنہوں نے کرنا ہے احتساب، ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور احتساب کرنے کے لیے ہمیں یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے یہ شروع میں کہا تھا کہ ہم آ کے تمام انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کریں گے، ان کی بہتری کریں گے تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔ تو وہ کام جو ہے وہ میرا خیال پرائرٹی پہ ہونا چاہیے تھا، جو بھی ہوا نہیں۔ اگر وہ ہو جاتا تو آج ادارے جو ہیں وہ کسی کے سامنے ان کو بھی جھکنا نہ پڑتا، نہ ان پہ کوئی انگلی اٹھتی۔ ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں، اور وہ انہوں نے جو آپ نے بتایا وہ لگتا ہے کہ کافی ان کے پاس ثبوت موجود ہے، وضاحت سے انہوں نے بات کی، مارکیٹ ریٹ تک بتائے ہیں، تو وہ کیوں نہیں نیب کو ایک اپلیکیشن دیتی؟ نیب میں تو کوئی بھی جا کے دے سکتا ہے اپلیکیشن کسی کے بارے میں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ اس میں کوئی بڑی قانونی رکاوٹ ہو نا تو میری سمجھ میں آ جائے، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ شور بڑا مچاتے ہیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا چکر آپ نے چلایا ہوا ہے، منہ آپ کا بند نہیں ہوتا اس کام پہ، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جا کے ایک اپلیکیشن دے دیں، یہ ثبوت ساتھ لگائیں اور وہاں پہ جا کے دے دیں۔ کوئی بھی شخص دے سکتا ہے، پوری پارٹی جو ہے لگی ہوئی اس کام پہ، وہ ان میں سے کوئی ایک جا کے یہ دے دے تو اس کا کام شروع ہو جائے گا، تحقیق شروع ہو جائے گی، نیب کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جا کے اپلائی کریں گے اور پبلکلی کریں گے، جس طرح کہ ابھی پیپلز پارٹی نے ایک ریفرنس کے لیے ریکویسٹ کیا، انہوں نے نیب کو دیا ہے، اور وہ یہ بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے صرف یہ نعرے بازی کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں کرتے یہ جا کے، کیوں نہیں اپلیکیشن دیتے جا کے ان کے خلاف، سلیم بخاری صاحب کیس چلا جائے یا عدالت میں چلے جائیں۔ رائٹ، سو یہ جو طریقہ جنرل صاحب نے بتایا یہ بہتر ہے، یا سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی فارم ہونی چاہیے؟ اور مدینہ کی ریاست کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ تو پھر جب سوال ہوا تھا کہ یہ چادر کہاں سے آئی تو کوئی ناراض تو نہیں ہوا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ یہاں سے آئی چادر، تو سوال پہ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ اصل میں جنرل صاحب کے مشورے تو بہت کارآمد اور مفید ہوتے ہیں، لیکن ان کے مشورے مانتے نہیں ہیں وہ جو پاور دیٹ بی، وہ ان کے مشوروں پر اگر عمل کرنے لگ جائیں تو بہت سارے مسئلے ان کے حل ہو جائیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت ساری مثالیں چونکہ بن گئی ہیں، علیمہ بی بی جو ہیں وہ کوئی واحد مثال نہیں ہے، اس سے پہلے 332 گھر گرا دیے گئے بنی گالہ کے اندر، ایک گھر کو کہا گیا آپ اس کو ریگولرائز کرا لیں، لوگ اس کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ جہانگیر ترین پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب اس کے سارے عیب جو اس کی نااہلی کے بعد ختم ہو گئے، اور فلاں جو ہے اس کے تو پوتروں تک جا رہے ہیں، پچھلے 60 سال تک جا رہے ہیں، انہیں نہ کوئی جرمانہ ہوا نہ انہیں کوئی قید ہوئی۔ تو جو یہ اس طرح کی مثالیں دے کے جب بات سامنے آتی ہے تو پھر احتساب کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں کسی صورت یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں کبھی سوچ سکتا ہوں یہ کہنے کا کہ جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے ان کو درگزر کر دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے یا ان کے ساتھ کوئی رعایت ہونی چاہیے۔ میں نے آج تک یہ نہیں کہا، نہ میں اس کا تصور کر سکتا ہوں کہ کہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا احتساب ہو رہا ہے یہ اس کی کریڈیبلٹی کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ کوئی انگلی نہ اٹھے، سب کے ساتھ ایون ہینڈڈ ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ مجھے بتائیں یہ مطالبہ کرنے میں یا یہ بات کرنے میں میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں بس صاحب ایک انگلی اٹھائیں گے، چار اپنی طرف ہے، جو لوگوں نے ظلم کیا، لوٹا، ان کو خوش کرنے کے لیے 2-4 جو نا کمزوروں کو بھی پکڑ کے ان کے برابر احتساب کریں، جس سے انہوں نے کہا کہ جی بنی گالہ میں 50 گھر گر گئے اور ایک بچ گیا۔ جناب بخاری صاحب، اگر 50 گھر سرکاری زمین پہ بنے ہوں گے تو وہ گریں گے، اور اگر ایک گھر اپنی زمین پہ اس کی قواعد و ضوابط سے نہیں بنا ہوگا تو ریگولائز ہوگا۔ یہی اصول ہے، اگر کسی نے چوری چکاری کی ہے تو اس کو سزا ہوگی، اور جس نے اگر کوئی اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا تو اس کو جرمانہ ہوگا۔ یہ کسی کو راضی کرنے کے لیے، سب جو کرپٹ لوگوں کو
خوش کرنے کے لیے ہم علیمہ خان یا صداقت عباسی کی قربان نہیں دے سکتے. قانون نے چلنا ہے شواہد کے مطابق, ڈیفنس کے مطابق, ایلیگیشن کے مطابق اور نیچر آف کرائم کے مطابق. مجھے آپ کی کیپیسٹی اور آپ کی لائلٹی پر کوئی شبہ نہیں ہے, آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہت لائل ہیں اپنی پارٹی کے. بخاری صاحب آپ نے مثال میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک مثال دی, سنیں نا, اچھا آپ بڑے ہیں, آپ میری بات بھی تو سنیں نا. میں کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے مثال دی, یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ چونکہ آپ نے وہاں پہ غریبوں کے گھر جو نالے میں بنے ہوئے تھے وہ گرائے, اس لیے برابر کرنے کے لیے عمران خان کی گھر جو اصل صحیح پیسوں سے خریدا گیا اس کو گرا کے بھی انصاف کریں. تو یہ انصاف جو ہے یہ کوئی نہیں مانتا. انصاف کے